دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں نا بچے 14-15 سال کی عمر میں چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اسکول بھی جاتے ہیں, وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں, وہ پیسے کی قدر بھی سیکھتے ہیں, وہ ذمہ داری بھی سیکھتے ہیں, وہ مارکیٹنگ بھی سیکھتے ہیں, وہ لوگوں سے ڈیل کرنا بھی سیکھتے ہیں, اور کم از کم اپنا ذاتی خرچہ خود سے اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. اپنا بوجھ والدین کے کندھوں سے مکمل طور پر ہٹا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک پورا خاندان نہ تقریباً خوشحال نظر آتا ہے, کیونکہ کسی کا بوجھ کسی اور کے کندھوں پر نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے ترقی یافتہ دنیا کا کلچرل سٹرکچر, جس پر ان کی پوری خوشحال زندگی کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, آپ کسی 25 سال کے لڑکے یا لڑکی سے پوچھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو وہ آپ کو زیادہ تر لوگ یہی کہیں گے ابھی تو میں پڑھ رہا ہوں. اور اگر والدین سے بھی کہا جائے تو وہ کہتے ہیں بچے ابھی پڑھ رہے ہیں, اگر کام کریں گے تو ان کی پڑھائی خراب ہو جائے گی. بھائی, کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ پڑھائی کو چھوڑ دیا جائے. پڑھائی بہت ضروری ہے, علم کے بغیر انسان ادھورا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھائی کو زندگی سے نا الگ کر دیتے ہیں. اصل حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرے. اگر کوئی نوجوان 15 سال کی عمر سے تھوڑا بہت کہیں کام کرنا شروع کر دے ایکسپیرینس کے لیے, تو وہ صرف تھوڑے بہت پیسے نہیں کماتا ہے, بلکہ وہ زندگی سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا. وہ سیکھتا ہے کہ وقت کو کیسے مینیج کرنا ہے, لوگوں سے کیسے بات کرنی ہے, لوگوں کا رویہ کیسے سہنا ہے, ذمہ داریاں کیسے اٹھانی ہیں, اور سب سے بڑی بات کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ سیکھتا ہے. ملٹی ٹاسکنگ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ ایک وقت میں وہ کتنے کام کر سکتا ہے, ایک ہی وقت میں 2 کام یا 3 کام کس طرح سے کیے جاتے ہیں. ایک ہی وقت میں تعلیم اور پھر دوسری طرف عملی زندگی ہوتی ہے. اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو نا مضبوط بناتی ہے. یہی وہ چیز ہوتی ہے جو بیچارے اکیلے غریب باپ کے سر پہ سے خرچوں کا تھوڑا سا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے. ورنہ کمانے والا بیچارہ ایک ہوتا ہے اور کھانے والے 5 ہوتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ آتے بھائی ہمارا ملک ہے, غریب ہے, یہاں پہ کام نہیں ملتا, یہاں روزگار نہیں ہے, سفارش ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. صاحب, یہ دلیل نہیں ہے, یہ صرف ایک بہانہ ہے. اگر یہ بات سچی ہوتی تو پھر اسی ملک میں ہزاروں ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو بالکل صفر سے شروع کر کے کروڑوں تک پہنچ جاتے ہیں. کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اسی مشکل حالات میں, اسی مہنگائی میں, اسی سفارش میں, اسی سسٹم میں صرف صفر سے شروع کرتے ہیں اور وہ آگے نکل جاتے ہیں. فرق صرف ملک میں نہیں ہے, فرق کبھی کبھی سوچ میں بھی ہوتا ہے نا. میں مانتا ہوں کہ تھوڑا بہت قسمت کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کافی حد تک, لیکن صرف قسمت کو قصوروار ٹھہرانا یار یہ بھی کوئی جائز بات نہیں ہے. ہمارے یہاں 25 سال تک صرف کتابیں اور پھر اچانک سے حقیقی دنیا. نوکری بھی چاہیے ہے, تجربہ بھی چاہیے ہے, پیسہ بھی چاہیے, اور پھر ڈھیر ساری ذمہ داریاں. یہی وہ وجہ ہوتی ہے جہاں زیادہ تر لوگ نا پریشر میں آ کر کے ٹوٹ جاتے ہیں. ایک کتاب ہے, پتہ نہیں یہ ریلیٹ کرے گی کہ نہیں, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, رابرٹ کے کیوسی کی یہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں نا 2 طرح کے باپ ہوتے ہیں. ایک پور ڈیڈ, بہت پڑھا لکھا, ڈگریز, نوکریاں وغیرہ وغیرہ, لیکن زندگی بھر مالی دباؤ کا شکار رہتا ہے. اور ایک ہوتا ہے پور ڈیڈ, ایک ہوتا ہے رچ ڈیڈ. زیادہ ڈگریاں نہیں ہوتی ہیں مگر ان کے پاس پیسے کی سمجھ ہوتی ہے. پور ڈیڈ کہتا ہے بیٹا کچھ پڑھ لکھ لو تاکہ تمہیں اچھی نوکری مل جائے. رچ ڈیڈ کہتا ہے کہ بیٹا پیسے کے لیے کام مت کرو, ایسا سسٹم بناؤ کہ پیسہ تمہارے لیے کام کرے. یہاں سے اصل فرق شروع ہوتا ہے, سوچ کا فرق. اسی لیے نا کیوساکی کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ نا ایک چکر میں پھنسے ہوتے ہیں, جیسے وہ ریٹ ریس کہتا ہے. تنخواہ آئی, بل آئے, قسطیں آئیں, اور پھر اگلی تنخواہ کا انتظار. انسان سمجھتا ہے کہ وہ ترقی کر رہا ہے, لیکن وہ ترقی کے دائرے میں پھنسا ہوتا ہے, وہ وہیں دوڑ رہا ہوتا ہے. کیوساکی یہ بھی کہتے ہیں کہ امیر لوگ ایسٹس خریدتے ہیں اور مڈل کلاس لوگ لائبلٹیز خریدتے ہیں. ایک آدمی نئی گاڑی خرید لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ امیر ہو گیا, حالانکہ گاڑی ہر مہینے نا اس کی جیب سے پیسے نکال رہی ہوتی ہے. ایک آدمی مہنگا گھر خرید لیتا ہے قسطوں پر قرض لے کر کے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے انویسٹمنٹ کر لی ہے, حالانکہ وہ قرض کا غلام بن چکا ہوتا ہے. اسی لیے نا کیوساکی ایک بہت کمال کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں the rich don't work for money, they make money work for them. دنیا میں نا زیادہ تر لوگ غریب اس لیے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا ہے. وہ غریب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پیسے کے بارے میں سچ کبھی بتایا ہی نہیں جاتا. انہیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ پڑھو, نوکری کرو, اور ساری زندگی کسی اور کے خواب پورے کرتے رہو, کسی اور کے خواب پورے کرتے رہو. مگر جو انسان یہ راز سمجھ لیتا ہے نا, وہ ایک دن کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں پیسے کے لیے کام نہیں کروں گا, میں ایسا نظام بناؤں گا کہ پیسہ میرے لیے کام کرے. اور یہی ارادہ
ایک عام انسان کو ریٹ ریس سے نکال کر فائنینشیل فریڈم کی طرف لے جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ سب سے بڑا فریڈم ہے فائنینشیل فریڈم. ایک زمانے میں مجھے یاد آیا, بولنے کی بات تو نہیں ہے, لیکن میں نے جب پہلی دفعہ رینج روور لی تھی تو میں نے اپنے کام کے باہر کھڑی کی, تو میرا اسٹاف آگے کہنے لگا, باس یو گاٹ اے نیو کار رینج روور. میں نے کہا یس. کہنے لگا کافی ایکسپینسو ہوگی. میں نے کہا آپ لوگ اسی طرح سے محنت کر کے کام کرتے رہیں تاکہ میں اگلے سال اس سے بھی مہنگی گاڑی خریدوں. You can move your car from here. Please. Oh no!